Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بڑے معاہدے کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا سے ملاقات پر صحافیوں سے گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی معاہدے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ میں نے کہا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پاکستان کے لوگ بہترین اور اس کے رہنما عظیم ہیں۔ بھارت میں میرا دوست مودی ہے۔ خوزدار میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کا اسکول بس پر حملہ، 3 بچے 2 جوان شہید، 53 زخمی، 8 کی حالت تشویشناک۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل آصف منیر کے ہمراہ کوئٹہ کا ہنگامی دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ کہا خوزدار میں اسکول بس پر حملہ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی بدترین مثال ہے۔ بھارت اپنے ریاستی ایجنٹوں کے ذریعے بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کی۔ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بی ایل اے بھارت کی پراکسی کے طور پر لڑ رہی ہے۔ بھارت ان کو پیسہ دیتا ہے اور وہ یہاں خوریزی کرتے ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اسے ثابت بھی کریں گے، یہ خالی باتیں نہیں ہیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، ہم دہشت گردوں کو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ اس قسم کے واقعات کے بعد ایسی تحریکیں مقبولیت کھو دیتی ہیں۔ بچوں اور عورتیں سمیت اپنا دفاع نہ کر سکنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے تو ایسا کرنے والی تحریک کی مذمت ہوتی ہے اور اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور خطے میں استحکام و ترقی کے فروغ کا عزم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بیجنگ میں ملاقات۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر تعاون بڑھانے اور سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق۔ تینوں رہنماؤں نے سفارتی رابطے بڑھانے اور چھٹا وزرائے خارجہ اجلاس جلد از جلد کابل میں بلانے پر اتفاق کیا۔ اسرائیل نے بدھ کو 100 امدادی ٹرکس کو غزہ جانے کی اجازت دی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹا، بچوں کی خوراک اور طبی ساز و سامان لے جانے والے 100 امدادی ٹرکس کو غزہ کی پٹی میں داخلے کی اجازت دی۔ اقوام متحدہ حکام کا کہنا ہے کہ امداد کی تقسیم میں مشکلات کے باعث اب تک ضرورت مند افراد تک کوئی امدادی سامان نہیں پہنچ سکا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس رہنما محمد سنوار کی شہادت کا دعویٰ بھی کیا ہے، تاہم حماس کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی۔ گارو پمپنگ اسٹیشن اور فلٹر پلانٹ پر کیبل اور سی ٹی فال۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ 12 گھنٹے گزرنے کے باوجود فال ٹھیک نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے گارو پمپنگ اسٹیشن مکمل طور پر بند ہے۔ پورٹ قاسم، بن قاسم ٹاؤن، شاہ فیصل ٹاؤن کے علاقے متاثر ہوں گے۔ گارو پمپنگ اسٹیشن سے شہر کو یومیہ 30 MGD پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ سماہنی آزاد کشمیر میں چاہی بلاک سونا ویلی کے جنگل میں آگ لگ گئی۔ آگ نے وسیع رقبے کو لپیٹ میں لے لیا۔ محکمہ جنگلات کا عملہ اور مقامی نوجوان آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ بابوسر ٹاپ کو 6 ماہ بعد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ترجمان NHA کے مطابق برفباری کے باعث بابوسر ٹاپ کو نومبر میں بند کیا گیا تھا۔ بھارت جھوٹے بیانی کی بنیاد پر آگ سے کھیل رہا ہے۔ ہم ہمیشہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اگر جنگ چاہیے تو جنگ صحیح۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خبردار کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، پاکستان امن چاہتا ہے، اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان ہر وقت اس کے لیے تیار ہے۔ اصل تنازع اپنی جگہ موجود ہے اور اس میں چنگاری کسی بھی وقت ڈالی جا سکتی ہے۔ بھارت جس طرح بات کر رہا ہے وہ اپنی داخلی سیاست کو بہتر کرنے کی کوشش لگتی ہے۔ دنیا بھی اب جان چکی ہے بھارت کا پہلے دن سے موقف بے بنیاد تھا۔
DGISPR کا کہنا تھا کہ 6 اور 7 مئی کی رات حملوں کے بعد بھارتی DG ملٹری آپریشنز نے رابطہ کر کے بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا. ہم نے بھارت پر واضح کر دیا کہ ہم صرف اسی وقت بات کریں گے جب اپنا جواب دے چکے ہوں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بزدل دشمن نے اسکول کے بچوں پر وار کیا. دشمن کی کوشش ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کی سپورٹ سے دہشت گردی کرائی جائے. پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا بھارت نے بچوں پر حملہ کر کے جنگ کے اصول بھی پامال کر دیے. جنگ کی طرح بھارت کو دہشت گردی میں بھی شکست دیں گے. شازیہ مری نے کہا ہمیں بھارت کے خلاف جنگ کی طرح دہشت گردی کے خلاف بھی یک زباں ہونا ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری بولے دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے کہا معصوم بچوں کو بچانا سب سے اولین ذمہ داری ہے کیونکہ یہ مستقبل ہے. افواج پاکستان کو دہشت گردی کو بھی ملک سے ختم کرنا ہوگا. پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور خطے میں استحکام و ترقی کے فروغ کا عزم. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چینی وزیر خارجہ وانگ یی اور افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بیجنگ میں ملاقات. بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر تعاون بڑھانے اور سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق. تینوں رہنماؤں نے سفارتی رابطے بڑھانے اور چھٹا وزرائے خارجہ اجلاس جلد از جلد کابل میں بلانے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات. تجارت، رابطے، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق. اسحاق ڈار کا پاک افغان باہمی مفادات کو فروغ دینے پر زور. اسحاق ڈار چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے. بھارتی پولیس نے ریاست چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز تحریک کے 26 کارکن مار ڈالے. سرکار کے مطابق ان میں ماؤ نواز کمانڈر نمبلا کشف راؤ بھی شامل تھے. بھارت سرکار نے ان کے سر کی قیمت 1.5 کروڑ روپے رکھی تھی. ماؤ نواز تحریک بھارت کی ایک کلعدم جماعت ہے جس پر بھارتی ریاست کے کریک ڈاؤن کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بھارت جسے نیا نارمل کہہ رہا ہے اسے جاری رکھنا خود بھارت کے حق میں بھی نہیں. کشمیر دہشت گردی اور بھارت نے پانی کا جو مسئلہ چھیڑا ہے اس کا حل نکالنے تک امن قائم نہیں ہو سکتا. بھارت اور پاکستان جوہری قوتیں ہیں. جنگ چھڑی تو اثرات دونوں ممالک تک محدود نہیں رہیں گے. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے. بھارتی موقف کی بنیادیں جھوٹ، نفرت اور تقسیم پر مبنی ہیں. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا آئندہ جارحیت کی کوشش کی تو جواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو حال ہی میں ہوا ہے. خرم دستگیر بولے بھارت کا مسلمان مخالف اور پاکستان مخالف بیانیہ اسے جنگ میں جھونک رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. وزیر اعلیٰ نے کہا دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا. بہادر افواج نے بھارتی رافال طیاروں کو مار گرایا. صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. اجلاس میں بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور. بہادر مسلح افواج اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین. شہداء کو خراج عقیدت. قرارداد میں فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر جنرل عاصم منیر کو مبارکباد. نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی خراج تحسین. قرارداد کے مطابق نواز شریف نے تاریخ کے نازک اور فیصلہ کن مرحلے پر وفاقی حکومت کی رہنمائی کی. شہباز شریف نے عسکری، عوامی اور سیاسی وجود یکجا کر کے قوم کو ایک وحدت بنا دیا. بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائن کو 1 ماہ میں 8 ارب پاکستانی روپے کا نقصان ہوا. بھارتی ایئر لائنز کو 1 ماہ میں صرف ایندھن کی مد میں 5 ارب روپے کے اضافی اخراجات اٹھانا پڑے. طویل دورانیے کی بھارتی پروازوں کو اسٹاپ اوور کی مد میں 3 ارب کے اخراجات الگ برداشت کرنا پڑے. پاک بھارت تعلقات معمول پر لانے کے لیے 49% پاکستانی تجارت بڑھانے کے حامی، 35% کی مخالفت. کہا پہلے تمام مسائل حل کیے جائے پھر تجارت بڑھائی جائے. گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا. سروے میں 48% پاکستانیوں نے کھیل کے میدان میں تعاون بڑھانے، 44% نے دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی سرگرمیاں بڑھانے، جبکہ 40% نے ثقافتی سرگرمیوں میں اضافے کو
دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے ضروری کہا۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد 86% پاکستانیوں نے کہا اگر وہ 1947 میں ہوتے تو ہندوستان سے علیحدگی کے حق میں ووٹ دیتے، البتہ 3% نے کہا وہ مخالفت کرتے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملنے پر پاکستان تحریک انصاف کی مبارکباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنائے جانے کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ سپہ سالار نے بھارت کے خلاف موجودہ کشیدگی میں بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستانی افواج کی جانب سے بھارت کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ جواب دیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کیس مقرر نہ ہو سکا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اپیلیں مقرر کرانے کے لیے متحرک۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، لطیف کھوسا اور دیگر رہنما اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ قائم مقام چیف جسٹس سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں شعیب شاہین نے کہا قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کا کیس آئندہ ہفتے مقرر کر دے گی۔ پٹیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی نے پھر جھوٹ پکڑنے والا پولی گراف ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا۔ تفتیشی ٹیم کو اپنا موقف تحریری شکل میں بھجوا دیا۔ لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے 11 مقدمات میں پولی گراف ٹیسٹ، فوٹو گرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرنے آئی تھی۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے اپنے وکلا کی عدم موجودگی میں پولی گراف ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کے پولیو ہائی رسک علاقوں میں انکار کرنے والے والدین کو قائل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا کسی بھی کوتاہی کو روکنے کے لیے پولیو مہم کی نگرانی خود کرتے ہیں، لیکن پولیو کے خاتمے کے لیے فوری اور اجتماعی کارروائی ناگزیر ہے۔ کراچی میں پولیو ویکسین سے انکار کرنے والے 2500 سے زائد والدین کو پولیس کی مدد سے کور کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کا اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان پر چرس پینے کا الزام، چرس کا سگریٹ بھی مانگ لیا۔ ایمل ولی غصے میں آ گئے، بولے آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ الزام لگانے کی، یہ ناقابل قبول ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا غلطی ہو گئی۔ ایمل ولی کا معذرت قبول کرنے سے انکار۔ ایمل ولی کے احتجاج پر چیئرمین پی ٹی آئی سینٹ فنکشنل کمیٹی کا اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ چیئرمین کمیٹی کی پی ٹی آئی چیئرمین کے رویے کی مذمت، معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 19 مئی کو میر علی میں بزدلانہ کارروائی کے پیچھے بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والا فتنہ الخوارج ملوث ہے۔ افسوسناک واقعے میں سویلین کا جانی نقصان ہوا۔ بعض حلقوں نے سیکیورٹی فورسز پر بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ الزامات کے جواب میں فوری طور پر واقعے کے حوالے سے جامع تحقیقات شروع کی گئیں۔ تمام الزامات سراسر بے بنیاد اور ایک منظم گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ یہ عناصر اپنے بھارتی آقاؤں کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج سویلین علاقوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد مقامی آبادی اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے جو ناکام رہے گا۔ انسانیت سوز واقعے میں ملوث مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دوسری جانب واقعے کے خلاف لواحقین کا تیسرے روز بھی دھرنا۔ 19 مئی کو ہونے والے واقعے میں 4 بچے جاں بحق، 5 زخمی ہوئے تھے۔ مورو میں احتجاج کرنے والے مظاہرین پر سرکار کی مدیت میں 2 مقدمات درج۔ مقدمات میں 50 نامزد سمیت 75 ملزمان شامل۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ دھرنا مظاہرین کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا۔ ملزمان نے قومی شاہراہ بند کی، پتھراؤ کر کے پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا۔ اس سے قبل کینال منصوبے کے خلاف ہونے والے احتجاج میں ہنگامہ آرائی اور ایک شخص کی ہلاکت کے بعد کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ منگل سے مورو بائی پاس اور نوشہرو فیروز بائی پاس پر جاری دھرنے ختم کر دیے گئے تھے۔ منگل کو مشتعل مظاہرین نے وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کے گھر اور 2 ٹریلر کو آگ بھی لگا دی تھی۔ اور ایران امریکہ مذاکرات کا 5واں دور 23 مئی کو روم میں ہوگا۔